فہد صاحب, امریکہ اس بات پر اعتبار نہیں کرا. آپ نے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کا دیکھ لیا اسٹیٹمنٹ امریکہ کی طرف سے کہ طالبان جو پلیج کر رہے ہیں, یا اپنی پہلی ذبیح اللہ مجاہد صاحب نے جو کہا, اب وہ اپنی باتیں موجود ہیں, وہ اپنی جگہ پر انہوں نے کہہ دیا, پریس کانفرنس کر دی. کیا پاکستان کو, اگر امریکہ اس پہ اعتبار ابھی نہیں کر رہا اور وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ طالبان کس طرح سے ایکٹ کرتے ہیں, کیا پاکستان کے بھی ڈاؤٹس اپنی جگہ موجود ہوں گے, یا ہمیں مان لینا چاہیے کہ نہیں, اگر وہ کہہ رہے ہیں تو نہیں استعمال ہوگی افغان زمین پاکستان کے خلاف؟ دیکھیے, میرے خیال میں ویریفائی کرنا ہر چیز کا بڑا ضروری ہوتا ہے, اور ہمیں جرنلزم میں بھی سکھایا جاتا ہے کہ ویریفائی ایوری تھنگ. تو انہوں نے یہ کہا ہے, خوش آئند بات ہے اور اچھی بات ہے, اور میرے خیال میں اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ ہم ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیں. پرامن طریقے سے وہاں پہ ٹرانسفر آف پاور ہوا ہے, جو کہ بیسٹ کیس سینیریو تھا, اور بیسٹ کیس سینیریو کم ہی ہوتے ہیں, تو یہ ایک اچھی بات ہے, اور بلڈ لیس ہوا, اور بلڈ لیس ہوا ہے. اور میرے خیال میں پاکستان کی جو ایک پوزیشن رہی ہے دوحہ میں بھی, اس سے پہلے بھی, کہ انکلوسیو گورنمنٹ ہونی چاہیے اور پرتشدد واقعات نہیں ہونے چاہیے, وہ نہیں ہوا. تو میرے خیال میں ہماری سفارتی نقطۂ نظر سے تو ہماری پوزیشن اچھی ہے. یعنی بہت حد تک ہم, یعنی یہ بڑی بات نہ ہو جائے, لیکن سینٹر آف گریوٹی کم از کم ڈپلومیٹک ایفرٹس کے لیے پاکستان بنا رہا ہے. اور اگر وہاں پہ پرتشدد واقعات ہوتے تو مالی پرابلم ہوتا, یہ اچھا ہو گیا. لیکن ایشو یہ ہے جو آپ نے بالکل صحیح ریز کیا منیب, کہ کہنا ایک بات ہے اور کرنا ایک بات ہے. 90 کی دہائی کے جو طالبان تھے, ان کے جو رویہ تھا وہ کس کو یاد نہیں. یعنی آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ پاکستان نے فوراً ان کو ریکگنائز کر لیا تھا, اور ساری دنیا میں کہا جاتا تھا کہ جی پاکستانیوں کی کریشن ہے. لیکن اس کے باوجود ہماری بھی لیوریج کا ایکسٹینٹ اس زمانے میں بھی تھا, جب وہ بامیان میں بدھا کے ان کو اڑا رہے تھے, پاکستان نے ان کو منع کیا تھا مت کریں, انہوں نے نہیں مانا تھا. تو یہ اب دیکھنا ہے کہ ہماری لیوریج کتنی ہے. بڑی اچھی بات ہے کہ وہاں پہ سرزمین ان کی استعمالنا ہماری دہشت ہمارے خلاف, لیکن جب تک وہ یہ ثابت نہیں کریں گے تب تک میرے خیال میں ہمیں جو ہے وہ اپنے طور پر جو ہے وہ تھوڑا ہیلدی ڈاؤٹس جو ہے وہ رکھنا چاہیے. یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں پاکستان کو ڈاؤٹس یا کوشش ہمیں رہنا چاہیے, لیکن جو بات یہاں سے ہماری حکومت کی طرف سے کہی جا رہی ہے کہ یونیلیٹرل ریکگنیشن نہیں کرنی ہم نے, اور ہم نے دنیا کو دیکھنا ہے کہ دنیا کس طرح سے ریکگنائز کرتی ہے. ایک طرف یہ اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ یہ دیکھیے کہ ہمارا پرائم منسٹر بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کنٹرول نہیں ہے, ہمارا انفلوئنس تھا ان پہ, لیکن وہ بھی بس ایک حد تک ہے. سو جب آپ اسٹیٹمنٹس پاکستان کی جانب سے, وی آر دیئر نیبرز لائک فرسٹ نیبرز, ہماری طرف سے جا رہا ہے کہ ہم یونیلیٹرل ریکگنیشن نہیں کر رہے, واٹ ڈز اٹ امپلائی فار افغان طالبان؟ میرے خیال میں دیکھیں ہم صحیح کر رہے ہیں. اوکے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یونیلیٹرل ریکگنیشن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جی ہم جو ہے جو باقی دنیا کا جو ایک اوپینین ہے اس کو ہم ملوز خاطر نہیں لا رہے. وہ پہلی والی مسٹیک ہو جائے گی. دوسرا دیکھیں, جتنی بھی ڈپلومیسی ہوئی ہے, ظاہر صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں, ظاہر بات ہے ہی نوز مچ بیٹر دین اس, لیکن جتنی بھی ڈپلومیسی ہوئی ہے اس میں جو کرٹیکل رول ہے وہ ٹروئیکا پلس کا رہا ہے. اور ٹروئیکا پلس میں چین ہو گیا, روس ہو گیا, امریکہ ہو گیا اور پاکستان ہو گیا. تمام طور بڑے فیصلے اس پلیٹ فارم سے ہو رہے ہیں, اور ہونے بھی چاہیے, کیونکہ اس ٹائم سارے اسٹیک ہولڈرز ہیں نا, ہم خالی تو نہیں ہیں. تو یہ بات میرے خیال میں درست ہے کہ جیسے انٹرنیشنل کمیونٹی کا ایک ٹرینڈ چینج ہوتا ہے, جو کہ ہوگا, کیونکہ ریالٹی تو ہے طالبان. اب اگلے کو چند دنوں میں کوئی الٹا کام نہ کرتے ہیں وہ الگ بات ہے, لیکن اگر جو ابھی تک صورتحال جاری ہے, جو مومنٹم ہے, دے سیئنگ آل دا رائٹ تھنگس. تو انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ اگر ہم چلیں تو وہ جو ایک ہمیں خدشہ ہے نا کہ جی کل کو ہمارے اوپر بلیم آنا ہے کہ جی انہوں نے, ابھی بھی امریکہ میں کچھ آوازیں آ رہی, اتنی نہیں ہیں, اس سے اپنے آپ کو تھوڑا سا پروٹیکٹ کرنے کے لیے بہتر ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے پیچھے رہ کر اور یہ جو ہے ایک مجموعی طور پر فیصلہ کیا. اچھا امتیاز گل صاحب, یہ ایک ہمارا کنسرن رہا ہے, آپ اس کو بہتر سمجھتے ہیں. میں نے جس کا ذکر بھی کیا کہ پاکستان بہت بری طرح سے افیکٹ ہوا ہے تحریک طالبان پاکستان سے. اگر امریکہ اس وقت افغان طالبان کی گئی تمام اچھی باتوں سے یا پلیجز سے امپریس نہیں ہو رہا, فہد حسین صاحب کا بھی یہ ہے کہ ہمیں اچھی بات ہے, ہمیں ریکگنائز کرنا چاہیے چیزوں کو, لیکن ہمیں کوشش رہنا چاہیے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حالات بہت بدل گئے ہیں, افغان طالبان کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ دنیا کے ساتھ چلنے کے لیے اپنی جو طریقہ کار ہے حکمرانی کا بھی اور جنرل کنڈکٹ کا بھی, اس کو مینڈ کرنا پڑے گا اور دنیا کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا, اور کسی دہشت گرد تنظیم کو سپورٹ نہیں کرنا, ان کے لیے کوئی سیف ہیون نہیں بنانا افغانستان میں؟ کیا افغان طالبان کی ان تمام باتوں پر آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اعتبار کرنا چاہیے یا نہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ دیر آر ڈاؤٹس؟
دیکھیے، اول تو آپ اعتبار کرنے کی بات ہے تو وہ تو اپنے بہن بھائی پہ بھی اعتبار نہیں کر سکتے. ہم تو ان طالبان کی بات کر رہے ہیں جو ایک انتہائی کنزرویٹو ماحول کی پیداوار ہیں، انتہائی پسماندہ علاقے سے جن کا تعلق ہے، جن کی تعلیمی ایکسپوجر بہت محدود ہے. تو ان کے بارے میں حتمی طور پہ کچھ کہنا بہت مشکل ہے. لیکن اگر تو ہم انسان کے ارتقائی عمل پہ ایز سوشل سائنٹسٹ یقین رکھتے ہیں تو پھر ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ طالبان بھی کافی بدلے ہوئے ہیں. اس لیے کہ میرے اپنے خیال میں افغانستان کی ایک پوری نسل ہے جو ملا عمر کو صرف اس وجہ سے کبھی معاف نہیں کرے گی کہ اس نے صرف القاعدہ کے لیڈر اسامہ بن لادن کو امریکہ کے حوالے نہ کرنے کی پاداش میں اپنے ملک کو 20 سال کی جنگ میں جھونک دیا. اب اس کے ظاہر ہے وفادار تھے، لائلسٹ ہیں، جنہوں نے آج تک جنگ لڑی ہے اور امریکہ کو بھی خاصا ایک لحاظ سے سبق بھی سکھایا ہے. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ تب لوگ متحد تھے. اور اس میں میرا خیال ہے کہ جتنی ان کو مار پڑی ہے گزشتہ 20 برسوں کے دوران، اس کے ساتھ ساتھ جتنا ان کا ایکسپوجر ہوا ہے، دوحہ میں یہ محلوں میں رہ رہے ہیں، ان کی 5 سٹار میزبانی ہوتی ہے، چین جاتے ہیں، روس جاتے ہیں، ایران، پاکستان میں بھی ان کو 5 سٹار ہوٹل میں رکھا جاتا ہے. تو یہ تمام وہ باتیں ہیں جو ماڈریشن لاتی ہیں، جو لامحالہ اثر انداز ہوتی ہیں. پھر سب سے بڑی بات یہ ہے، ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ اس گزشتہ خاص طور پہ 3 سال کے عرصے میں طالبان کے ساتھ جو ممالک کھڑے رہے ہیں اس میں پاکستان، چین، ایران، روس اور خاصی حد تک ترکی ہے. اب خاص طور پہ پھر چین، ایران، پاکستان اور روس کے اپنے تحفظات ہیں. روس کے تحفظات ہیں اسلامک موومنٹ آف ازبیکستان کے حوالے سے، جو یہاں سے آپریٹ کرتے رہے ہیں افغانستان سے، کیونکہ وہ سینٹرل ایشیا بھی جاتے ہیں، پھر ان کا خیال ہے کہ وہ پورے روس کو بھی ڈسٹرب کرتے ہیں. ETIM ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ وہ چین کا مخالف گروپ ہے، اور چینی اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ پراکسی ٹیررسٹ گروپ ہے، کسی کے ایما پہ چین میں آ کے یہ گڑبڑ کرتے ہیں. پاکستان کا کنسرن داعش اور تحریک طالبان پاکستان، اور ایران کا جو کنسرن ہے وہ جند اللہ ہے زیادہ تر، جو مختلف دھڑے مل کے انہوں نے سنی ایک اتحاد بنا کے اور ایران کے علاقوں میں، سستان میں، بلوچستان میں جا کے گڑبڑ کرتے ہیں. اب انتہائی بیوقوف ہوں گے طالبان اگر وہ حکومت میں آ جاتے ہیں اور اپنے ان خیرخواہوں کا، ان ممالک کے تحفظات کا خیال نہ رکھیں جو ان کے ساتھ کھڑے رہے ہیں اور ان سے توقع کرتے ہیں کہ ان گروپوں سے متعلق کوئی بھی شخص یہاں پہ آپریٹ نہیں کر سکے گا. اب دیکھیں، کہنے میں اب پبلکلی طالبان کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے کہ ہاں جی ہم دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے، لیکن کہنے میں اور پھر کرنے میں بڑا فرق ہے. اور اس کا ایک اظہار آپ نے دیکھا تھا، چینی کونسلیٹ جنرل پہ حملہ جب ہوا تھا کراچی میں 2 سال پہلے، اس کے ماسٹر مائنڈ کو کندھار میں اس علاقے میں 2-4 مہینے کے بعد قتل کیا گیا، جس پہ زیادہ تر طالبان کا اثر تھا. یعنی اتنی پہنچ تھی طالبان کی کہ جب پاکستان سے اس کو بتایا گیا کہ یہ ماسٹر مائنڈ یہاں پہ ہے تو انہوں نے اس کو فارغ کر دیا. تو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ 20 سال میں طالبان بھی بہت شاطر ہو گئے ہیں، بہت سمجھدار ہو گئے ہیں، اور وہ پاکستان کے ساتھ اور دوسرے ملکوں کے ساتھ اس وقت تک قدم سے قدم ملا کے چلیں گے، ان کی بات سنیں گے جب تک وہ سمجھیں گے کہ یہ ان کے بھی مفاد میں ہے.